تو لفظ توحید پر بات چل رہی تھی، پھر آگے اللہ کی توحید کی بات آ گئی کہ اللہ کی توحید، لفظ توحید کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا، اور اللہ کی توحید، مطلب توحید کا مطلب تو یہ کہ ایک ماننا، تو اللہ تعالیٰ کو کس چیز میں ایک ماننا ضروری ہے؟ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی کون سی توحید لے کر آئے ہیں؟ انبیاء کرام کی دعوت میں کیا موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز میں ایک مانا جائے؟ اور پورے قرآن اور حدیث میں اللہ کی توحید جو ذکر ہوئی ہے وہ کس کس چیز میں؟ تو ہم نے خلاصہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں جب اللہ کی توحید کا ذکر آتا ہے یا اللہ کی توحید سے متعلق کوئی بھی آیت یا حدیث آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یا تو اللہ کے افعال سے متعلق ہوگی توحید، یا اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہوگی، یا پھر بندوں کے اعمال عبادات سے متعلق ہوگی توحید، اور اس میں یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے اپنے تمام اعمال کو خالص کر لو، توحید عبادت، توحید الوہیت۔ تو اس لحاظ سے ہم نے توحید کی اقسام ذکر کی تھی۔ آج ہم اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ یہ ہے، سب سے پہلے ہم بیان کر رہے ہیں عقیدہ اہل سنت، عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ۔ ان کا عقیدہ کیا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک توحید، اللہ کی توحید 3 قسم کی ہے، جو میں نے ابھی ذکر کی کہ 3 قسم کی توحید ذکر ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے توحید، میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی ترتیب سے تقسیم یہاں ذکر کروں گا، کیونکہ یہ عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے۔ تو انہوں نے پہلے توحید جو ذکر کی ہے، جہاں سے وہ شروع ہوئے ہیں، توحید فی الصفات، یعنی توحید الاسماء والصفات، الاسماء والصفات، توحید الاسماء والصفات۔ دوسرے نمبر پہ ہے توحید ربوبیت، الربوبیہ۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کو عربی کی جو مصطلحات ہیں وہ عربی میں ہی سمجھ آئیں گی۔ اردو میں نہ لکھتا ہوں نہ ان کو اردو کے انداز سے بیان کروں گا۔ جیسے ہم اردو میں تو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، میں یوں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اہل سنت والجماعہ۔ توحید الاسماء والصفات، توحید الربوبیہ دوسری قسم۔ پھر اس کی میں وضاحت کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جب بھی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے تو آپ جان سکیں کہ اس آیت میں کون سی توحید بیان ہو رہی ہے۔ جب تک آپ کو یہ شعور نہیں پیدا ہوتا تو آپ قرآن کریم کے تدبر کا دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ طالب علم بھی نہیں بنے ابھی تک۔ سب سے پہلا سبق قرآن کے تدبر کا یہ ہے کہ آپ کو اس توحید کا پتہ ہو جو انبیاء کرام لے کر آئے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو پوری توحید الہی کا پتہ ہو کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ نمبر 3، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس آیت میں کون سی توحید بیان ہو رہی ہے۔ توحید ربوبیت، اردو میں کہتے ہیں توحید الربوبیہ، اور تیسری ہے توحید الالوہیہ، توحید الوہیت کہتے ہیں اردو میں، یا اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، توحید عبادت، توحید العبادہ، توحید عبادت۔ اب ہم کافی وضاحت کر چکے ہیں
توحید اسماء و صفات میں جو مرکزی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام، الاسماء نام و صفات، اس پر مستقل چیپٹر آئے گا، بحث ہوگی، اور آپ جو اہل بدعت نے شبہات پھیلائے ہیں اس کا ازالہ ہوگا، پھر جا کر آپ کو صحیح بات سمجھ آئے گی توحید کے اس چیپٹر میں۔ الاسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور صفات باکمال، صفات علیہ ہیں، اس کے بارے میں توحید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پچھلی 2 کلاسوں میں، پہلی کلاس میں تو بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ اس میں اثبات ہے، اہل بدعت کا عقیدہ نفی ہے، اس کی تعریف ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ربوبیت میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال، افعال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے افعال، مثلا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کائنات کرتا ہے۔ اور توحید الوہیت، یہ تیسری قسم جو ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں افعال العباد، بندوں کے افعال زیر بحث ہیں، بندوں کے افعال، اس میں اللہ تعالیٰ کے افعال کہ اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام قرآن و حدیث میں اور جو بھی صفات ذکر ہوئی ہیں ان کو اسی طرح ماننا جس معنی میں وہ ذکر ہوئی ہیں، کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی صفت کی تعویل کرنا، اور نہ ہی کسی صفت کی کیفیت بیان کرنا، نہ ہی اس کی کوئی مثال تمثیل بیان کرنا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ اس بارے میں وسط ہے، ان کے اس عقیدہ درمیان میں اہل سنت ہیں، اور ایک درمیان میں اہل سنہ ہے، اور ان کے اس طرف جو ہے وہ ہے المعطلہ، مطلب اہل تعطیل، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو معطل کیا، مانا ہے تعطیل کیا ہے، معطل کیا ہے مطلب انکار کیا ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ کسی نے تمام اسماء و صفات کا انکار کیا، کسی نے اللہ کے ناموں کا اقرار کیا لیکن صفات کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ صفات مانی اور کچھ کا انکار کر دیا، یعنی پورے طریقے سے وہ اہل سنت کے مسلک پر نہیں آئے۔ اور اس طرف اسی چیپٹر میں اسماء و صفات میں المشبہہ، جو اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں لیکن اہل سنت کی طرح مانتے ہیں، کسی ایک صفت کا بھی انکار نہیں کیا، لیکن اہل سنت کے مسلک سے تجاوز اختیار کیا انہوں نے کہ وہ کیفیت میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت اور تمثیل ذکر کرنے لگ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر، یہ آیت ہے، اس کے 2 حصے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، دیکھو اس میں نفی ہے اور اس میں اثبات ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے کس چیز کی نفی کی گئی ہے یہاں؟ مماثلت کی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نفی جو ہے سب سے پہلے نفی کو سمجھنا ہے، کس چیز کی نہیں، کیا اللہ کے اسماء و صفات کی نفی کی گئی ہے؟ بلکہ اسماء و صفات کو تو اثبات کیا گیا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور اس میں صفت سمع ہے اور اس میں صفت البصر ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ توحید میں جو سب سے
बुनियादी चीज़ है वो क्या है? दो चीज़ें, नफ़ी और इस्बात। जब नफ़ी और इस्बात जमा होंगे तो वो तौहीद बनेगी। बग़ैर नफ़ी के इस्बात तौहीद नहीं है, वो खाली ख़बर है। बग़ैर इस्बात के नफ़ी वो इल्हाद है। तो अब नफ़ी की हमने मुमासलत की कि अल्लाह ताला के मिसल कोई नहीं है, और इस बात किया है कि अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात का इस्बात किया है। तो मतलब क्या हुआ कि मुअत्तिला जो हैं वो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का इनकार करते हैं, मुमासलत के खौफ से, तशबीह के खौफ से। मेरी बात समझ आ रही है? कहते हैं जी नहीं, वो अगर ये सिफत मान लेंगे तो इसमें मखलूक से तशबीह लाजिम आएगी, लिहाजा ये सिफत नहीं हो सकती अल्लाह की। तो उनसे पूछें भाई फिर ये कुरान में है, इसका मतलब क्या? फिर उसकी वो तावील करते हैं। तावील बमाने तहरीफ है, वो दर हकीकत तहरीफ है। और मुशब्बिहा क्या कहते हैं? हाँ, अल्लाह ताला की तमाम सिफात को मानेंगे फिर, लेकिन उसकी मिसालें देते फिरेंगे, कैफियत बयान करेंगे, नक्शे खींचेंगे। तो नाउज़ बिल्लाह। तो इस आयत में दोनों फिरकों का रद्द है, और जो बचता है वो अहले सुन्नत का मसलक है। रद्द किस? अब मुअत्तिला जो अस्मा व सिफ़ात का इनकार करते हैं बाज़ दलाइल, अक़ली दलाइल देकर, वो अस्मा व सिफ़ात जो कुरान और हदीस में नाजिल हो चुके हैं, तो इनका रद्द कहाँ है? इसमें, इस हिस्से में, इस बात में। और मुशब्बिहा जो अल्लाह ताला की कैफियत, सिफ़ात की कैफियत और तमसील देते फिरते हैं, उनका रद्द इस हिस्से में है। जब दोनों का रद्द होगा तो इस्लाम होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे जब तक बातिल नज़रियात का रद्द नहीं होगा, आप कौन से इस्लाम की दावत देंगे? कौन सा इस्लाम है फिर? जब तक चारों तरफ से बातिल नज़रियात जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर नज़रियात वजूद में आते हैं, बिदात हैं, बिदात ही हैं सारी, कोई कुफरिया है, कोई गैर कुफरिया है, तो जब तक उनका रद्द नहीं करेंगे आप, तो इस्लाम की कोई खिदमत नहीं हो सकती, इस्लाम का आप दिफा नहीं कर पाते। अब आते हैं इस तरफ। तो अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? तौहीद। तौहीद अस्मा व सिफ़ात इसलिए कहते हैं कि नफ़ी इस बात कि हम अहले सुन्नत मुमासलत की नफ़ी करते हैं। तो कहते हैं अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। ये बात किसने कही? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसको सिफ़त नुज़ूल कहते हैं। यनज़िलु रब्बुना इला समाइद दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिफ़त बयान की, नुज़ूल की। तो अहले सुन्नत कहते हैं हाँ, अल्लाह ताला की सिफ़त नुज़ूल आसमान दुनिया पर यह साबित है, कि इस बात करेंगे। लेकिन नफ़ी हम किस चीज़ की करेंगे? कैफियत की। हम, क्योंकि ये मामला गैब का है, हम कहेंगे कैफियत बग़ैर का, जैसे उसकी शान के लायक है। जो कोई भी इसकी कैफियत बयान करेगा हम उसकी रद्द कर देंगे, क्योंकि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मामला गैब का है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला के नुज़ूल की कोई हकीकत नहीं है, वो हकीकत में नाजिल होता है अल्लाह ताला, लेकिन जो हम सोचते हैं, एक इंसान जहन में ले आता है कैफियत, उससे अल्लाह ताला पाक है, हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते। हम तो अल्लाह ताला की जो जन्नत है, जो मखलूक है, जन्नत मखलूक है, उसके जो नेमतें हैं अंदर, फल फ्रूट, जो दूध और शहद, उसकी कैफियत नहीं बयान कर सकते। मखलूक की, अल्लाह ताला की सिफ़ात की कैफियत कैसे बयान कर सकते हैं? सोच सकते हैं? हम तो सोच तक नहीं सकते। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया जन्नत की नेमतों के बारे में? ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो किसी बशर के कान ने सुनी तक नहीं, किसी बशर की आँख ने देखी तक नहीं, किसी बशर के दिल में उसका ख्याल तक नहीं गुजरा, सोच सोच के थक जाए, नहीं पहुँच सकता। तो वह तो मखलूक है, जन्नत की नेमतें तो मखलूक हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? तो हम क्या कहते हैं फिर? उसकी शान के मुताबिक हम कोई इस बारे में कैफियत बयान नहीं कर सकते। तो ये तौहीद है, नफ़ी और इस्बात। नफ़ी किस चीज़ की है? मुमासलत की।
اور اس بات کس چیز کا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کا. جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اس کا اس بات کرنا ہے. اور لیکن ان چیزوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے کسی چیز کی اللہ کے ساتھ. توحید ربوبیت میں بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے افعال، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا. اللہ تعالیٰ کے افعال کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ تو چند موٹی سی مثالیں. تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، کوئی اس میں شریک نہیں ہے اس کا. یہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اس میں مشرکین عرب جب ان سے پوچھا جاتا کہ کون ہے جس نے پیدا کیا، کون ہے جس نے جو رزق دیتا ہے آسمان سے زمین سے، جب اللہ تعالیٰ کے افعال کی بات ہوتی تو فوراً جواب دیتے اللہ اللہ. مطلب اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں. مطلب اس توحید پر مشرکین عرب بھی اختلاف نہیں کرتے تھے. افعال العباد، توحید عبادت میں توحید الوہیت، اس میں بندوں کے افعال کا ذکر ہے. بندوں کے افعال، آپ دیکھیں جب بندوں کی بات آتی ہے تو بندہ جو ہے ایک قسم کی یہ ڈیوائس ہے. اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں اس جسم سے، اس انسان سے، وہ کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ وہ تین اعمال کے پلیٹ فارم تین ہیں. بندے کے جو افعال ہیں اس کے پلیٹ فارم تین پلیٹ فارم ہیں. دل، قلب، زبان، لسان، اور ظاہری اعضاء، آنکھ ہو گئے، کان ہو گئے، ہاتھ پاؤں. زبان کو الگ رکھا ہے. دل میں دو چیزیں ہیں. دل کے اندر عقیدہ ہے اور دل کے اندر عمل بھی ہے. دل کے اندر عمل بھی ہے اور عقیدہ، دو چیزیں پائی جاتی دل کے اندر. زبان میں صرف اقرار ہے، پڑھنا ہے، قول ہے بس. ظاہری اعضاء، ظاہری اعمال تمام یہیں سے ظاہر. دل کا جو عمل ہے یہاں باطنی اعمال ہیں، ان کو باطنی اعمال کہتے ہیں. عقیدہ جو ہے یہاں یہ بمعنی تصدیق. تصدیق. زبان اس میں اقرار ہے، تلاوت، اذکار، تسبیحات. اقرار جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. یہ اعمال ہیں. اب دیکھیں جب تک یہ بندہ زندہ ہے یہ تین جگہ جو ہے پلیٹ فارم جو ہیں عمل کے تین پلیٹ فارم ہیں، یہ متحرک ہیں. نبی کس لیے آئے؟ یہ سارے اعمال ہیں ہمارے، اقوال، افعال، اعتقادات. اس لیے وہ عقیدہ اہل سنت میں ائمہ جب بیان کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تعریف ایمان کی تعریف میں کہتے ہیں قول و عمل و اعتقاد. قول و عمل و اعتقاد. آپ دیکھ لیں عمل دو طرح کا ہے، باطنی اور ظاہری. باطنی اعمال جیسے محبت، المحبہ، الخوف، التوکل. ہاں یہ چند مثالیں ہیں لیکن یہ تو لا محدود ہیں. بندہ جب یہ اس علم کے گہرائی میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا تو ہر پل اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے. مفہوم عبادت یہی کہ اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یہ دعوت ہے.
تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، مطلب ان میں شریک نہیں ٹھہراؤ کسی کو۔ اب عبودیت سے متعلق شریعت کے 5 احکام ہیں، احکام شریعت، کیونکہ احکام شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں نا۔ احکام شریعت 5 ہیں۔ نمبر 1 واجب، اسی کو فرض کہتے ہیں۔ نمبر 2 المندوب یعنی سنت یا مستحب۔ نمبر 3 المباح۔ نمبر 4 الحرام۔ نمبر 5 المکروہ۔ یہ 5 احکام ہیں شریعت کے۔ یہ 5 اور 3 پلیٹ فارم ہیں۔ دیکھیں ان 5 کا دل سے جو بھی عمل صادر ہوتا ہے یا کوئی تصدیق ہے تو وہ ان 5 میں سے کوئی ایک حکم رکھتی ہے۔ اسی طرح زبان کے جو الفاظ ہیں، اقوال ہیں، ان زبان سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے وہ ان 5 سے باہر نہیں جاتا۔ یا تو بعض اوقات آپ کا بولنا فرض ہوتا ہے، بعض اوقات سنت مستحب ہے۔ اب نماز میں پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، پڑھنا فرض، اگر خاموش رہیں گے تو وہ پڑھنا تو نہیں شمار ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے یوں بوم بند کر لیا، زبان روک لی، تو آپ نے فرض نہیں ادا کیا۔ یہ تو ایک عمل کے، اور جب ایک بندے کو مسلمان ہونا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کہے زبان سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ زبان سے نہ کہے اور نماز روزہ شروع کر دے تو راجح قول کے مطابق ابھی تک ہم اسے مسلمان نہیں تسلیم کریں گے۔ فرض یعنی زبان سے بعض اوقات بولنا فرض ہے، بعض اوقات مستحب ہے، بعض اوقات مباح ہے۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، مباح ہے۔ آپ کا دل چاہے خاموش ہو کر بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے ایک دوسرے کا حال حوال لیں، گپ شپ لگائیں، جائز حلال حرام کے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حرام جو ہے بعض اوقات بولنا حرام ہوتا ہے، ظاہری اعمال میں سے بھی حرام اعمال ہیں، باطنی اعمال میں سے بھی حرام ہیں۔ تو یہ 5 جو احکام ہیں ان 3 پلیٹ فارم جو ہیں اعمال کے، جو کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو جسم ہے، اس کے اندر 3 پلیٹ فارم ہیں، دل، زبان اور ظاہری اعضاء، جہاں سے ظاہری اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ان تینوں پلیٹ فارم میں جو فلٹر لگا ہوا ہے یہ 5 احکام کا ہے، اور پھر جا کے یہ سارے اعمال ادھر اللہ کی طرف پیش ہوتے ہیں، اللہ کے پاس، اور دیکھا جائے گا کہ یہ ان اعمال میں آپ نے اخلاص کو مد نظر رکھا ہے کہ نہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ خالص کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اب آپ کہیں گے لو جی آپ نے خود ہی تو کہا روٹی کھانا مباح ہے، بعد گپ شپ لگانا مباح، اس میں کیسے اللہ کو، اس میں کیا تو کہاں سے توحید آ جائے گی؟ ہم تو گپ شپ لگا رہے ہیں، دل کر گیا ہم باہر گھومنے جا رہے ہیں، مباح ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی مباح ہے، تو اس میں توحید کیسے آ جائے گی؟ جی ہاں، یہاں بھی آپ کے اوپر فلٹر لگا ہوا ہے۔ آپ اس کو مباح سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کا حلال حرام کا جو کانسیپٹ ہے کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز حرام کرے وہ حرام ہوتی ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے وہ جائز، اسے حرام دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی۔ یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ میں رہتے ہوئے جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کا ہر کام پھر آپ نے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیا ہے کہ اس میں آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس کو کہتے تحاکم الی اللہ و الی رسولہ۔ تو اس میں جب آپ ملاوٹ کرنے لگ جائیں گے، لوگوں کے غیر اللہ کے کہنے پر کسی چیز کو حرام قرار دے دیں گے، غیر اللہ کے کہنے پر اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے دیں گے اور حرام کو حلال بنا دیں گے، تو پھر وہیں
जो है ना आमाल बिगड़ गए, तौहीद का मसला आ गया। तो ये तो थी मुख्तसर सी जो 3 अक़साम हैं। ये 3 अक़साम जब आप कुरान की तिलावत करेंगे, जब आपको ये जो नारे लगते हैं कुरान का तदब्बुर, कुरान का तदब्बुर, इन चीज़ों का जब अगर नहीं इल्म तो कुरान के तदब्बुर में आप फेल हैं। कुरान का असल मकसद तो समझा ही नहीं, क्योंकि कुरान कुल्लुहु तौहीद, कुरान सारे का सारा तौहीद पर है। अब बात समझिए कि वो तौहीद जो अंबिया किराम लेकर आए हैं वो है ये वमा उमिरू इल्ला अन यअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि जितनी भी अक़वाम पीछे गुजरी हैं उनको एक ही बात का हुक्म मिला है कि अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के लिए अपने अमाल को खालिस कर लें, मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने अमल को उसके लिए खालिस करते हुए अल्लाह की इबादत करें। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरा मुनफ़क्कीन में, कि नहीं हुक्म दिया गया उन्हें सिवाय इसके कि वो अल्लाह ही की इबादत करें, अपने अमल को उसके लिए खालिस करते हुए, हुनफ़ा मुवहिद बनकर, यकसू होकर, शिर्क से दूर होकर। तो इखलासुल अमल लिल्लाह, तो इसका खुलासा यह है, तो तीसरी किस्म का इखलासुल अमल लिल्लाह, इखलासुल अमल लिल्लाहि ताला। अमल की वजाहत मैंने ये की है। अमल के 3 प्लेटफॉर्म हैं इंसान के अंदर, और इन 5 अहकाम के दायरे में रहकर बंदा अगर अपनी ज़िंदगी बसर करता है दिल से, दिल के अंदर 2 चीज़ें हैं, तस्दीक, मसलन आपको पता चला कि ये चीज़ सुन्नत है, ये चीज़ मुस्तहब है, ये शरीयत की तालीम है, तो दिल का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो तस्दीक करे, कि जब पता चल जाए कि हाँ ये तालीम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा का दूसरा हिस्सा है उसकी शराइत में से 4 शराइत हैं। उसकी पहली शर्त यह थी तस्दीक़ुहु फ़ीमा अख़बर, हर उस बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना जो भी उसने बताई है, चाहे वो गैब से ताल्लुक़ रखती है, अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, अल्लाह के सिफ़ात से ताल्लुक़ रखती है, अल्लाह के अफ़आल से ताल्लुक़ रखती है, अल्लाह के अहकामात से ताल्लुक़ रखती है, आखिरत से ताल्लुक़ रखती है, अज़ाब कब्र से ताल्लुक़ रखती है, जन्नत जहन्नम से ताल्लुक़ रखती है, मेराज की रात जैसे जो बात भी बताई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी तस्दीक करना कलमा तैयबा की शराइत में एक शर्त है, वरना ये कलमा कबूल ही नहीं है, ये कलमा फ़ायदा ही नहीं देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना फ़ायदा नहीं देगा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक नहीं करता। और वो तस्दीक कहाँ से होती है? वो दिल का कौल है, दिल का वो यहाँ पाई जाती है, वो यहाँ पाई जाती है, वो ज़ुबान में नहीं है कि ज़ुबान से कि हाँ हाँ नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। हाँ, मुनाफिकीन ने क्या कहा? हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, दिलों के भेद जानता है, तो अल्लाह ताला ने बता दिया, झूठ बोलते हैं, कद्दाब हैं, दिल से नहीं मानते ये आपको। इन्होंने दिल से तस्दीक नहीं की, तस्दीक तो दिल से होती है। फिर दिल की तस्दीक के साथ ज़ुबान का इकरार भी ज़रूरी है। अहले किताब के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, इस तरह यकीन के साथ जानते हैं जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं, कि पता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये फ़लाँ महल बिरादरी वाले भाई का बेटा है, यकीन है ना, कोई शक तो नहीं उन्हें। फिर इस तरह अल्लाह के दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इस तरह जानते हैं। अब अल्लाह ताला ने उनके दिल की तस्दीक की गवाही दे दी कि नहीं दे दी? लेकिन फिर भी उनका ये तस्दीक उनके काम नहीं आई, क्योंकि ज़ुबान से उन्होंने इकरार नहीं किया। मुनाफिकीन ने ज़ुबान से इकरार किया, दिल से तस्दीक नहीं की।
اور اس کے ساتھ عمل، ظاہری عمل ظاہراً اسلام میں جب تک داخل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک تو تین چیزیں شرط ہیں ایمان کے اندر بھی: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، عمل کا اظہار، پھر جا کے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اور اس بات کا حکم ملا ہے کہ اللہ کے لیے خالص کر لو عمل۔ یہ تو تھی توحید کی جو تین اقسام ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ اس میں ایک بات وضاحت کر دوں، ہمارا کیونکہ موضوع عقیدہ ہے اور عقیدے میں بات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، بار بار۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت دے، لمبی دعوت والی، ایمان والی زندگی دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، عمل کر سکیں اور لوگوں تک دین پہنچا سکیں۔ تو اگر 10 سال بعد بھی آپ ہمارا کوئی درس سنیں گے، اس میں یہی باتیں دہرائیں گے ہم انشاءاللہ، یہی آپ کو سننے میں۔ لیکن ہمارے لیے جو اہل ایمان ہیں اور طالب علم ہیں، وہ عقیدے کی باتوں سے بور نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اور پہلی مجلس میں یہی بات ایک بندہ سن رہا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت زیادہ دل میں نہ بیٹھی ہو، تو دوسری مرتبہ میں یا پہلی مرتبہ میں سمجھ لی تو دوسری مرتبہ میں ضرور اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تقویت آتی ہے۔